السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود کارروائیاں جاری۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سپریم کورٹ نے 21 اکتوبر سن 2024 کو مدارس کے خلاف کسی بھی کارروائی اور سرکاری نوٹس پر پابندی عائد کی تھی۔ عدالت نے واضح کیا تھا کہ کسی ریاستی یا مرکزی حکومت کی جانب سے مدرسوں کے خلاف جاری نوٹس پر بھی اس پابندی کا اطلاق ہوگا۔ اس کے باوجود اتر پردیش کے نیپال سے متصل مسلم اکثریتی اضلاع میں نہ صرف مدرسوں بلکہ درگاہوں، عیدگاہوں، قبرستانوں کے خلاف بھی یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سینکڑوں مدرسوں کو غیر قانونی قرار دے کر سیل کر دیا گیا ہے اور بعض کو تو منہدم بھی کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس درست دستاویزات موجود ہے۔ اس صورتحال نے مسلم طبقے میں شدید بے چینی اور خوف کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس پس منظر میں جمعیت علماء ہند نے 1 جون سن 2025 کو اعظم گڑھ کے سرائے میر میں واقع جامعہ شرعیہ فیض العلوم میں تحفظ مدارس کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، جس میں تمام مسالک کے مدرسوں کے ذمہ داران اور عہدے داران کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کانفرنس کی ذمہ داری جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مولانا اشہد رشیدی کے سپرد کی گئی ہے، جبکہ مولانا ارشد مدنی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ مولانا مدنی کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں میں ملک میں ایسی سیاست پروان چڑھی جس سے مسلمانوں اور ان کے تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کے مطابق اس مہم کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما ہے تاکہ مسلمانوں کو نہ صرف سیاسی طور پر کمزور کیا جائے بلکہ دینی تعلیم سے بھی محروم کر دیا جائے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات اور آئین کی دفعات 25، 26 اور 30 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کو اپنے ادارے قائم کرنے اور چلانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ مولانا مدنی نے اس بات پر زور دیا کہ اس وقت مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ مہم تمام مسالک کے مدارس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ان کے مطابق جمعیت علماء ہند نہ صرف قانونی محاذ پر سرگرم ہے بلکہ اس کانفرنس کے ذریعے مدارس کے تحفظ کے لیے اجتماعی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ آزادی کی جدوجہد مدارس کے علماء نے ہی شروع کی تھی اور دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے اسی مقصد سے قائم کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو قوت مدارس کو نشانہ بنا رہی ہے وہ ان کے تاریخی کردار سے ناواقف ہے۔ جمعیت کا موقف ہے کہ پہلے اتراکھنڈ اور اب اتر پردیش میں جو غیر آئینی کارروائیاں کی جا رہی ہے وہ ایک خطرناک رجحان کی علامت ہے جس کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آپ مولانا کے اس بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔